السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے رائٹ ٹو انفارمیشن کے متعلق. گورنمنٹ اداروں میں آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق رکھتے ہیں. اس کے متعلق کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہے. 19A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں یہ آپ کو رائٹ دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ پبلک امپورٹنس میٹر میں انفارمیشن کا حق رکھتا ہے. اس آرٹیکل کے بعد، اس آرٹیکل کی امینڈمنٹ کے بعد، ایڈ ہونے کے بعد کانسٹیٹیوشن میں تمام صوبوں میں اس کے متعلق رائٹ ٹو انفارمیشن کے متعلق قانون سازی کی گئی. آج ہم بات کریں گے صوبہ سندھ میں ہونے والی قانون سازی کے متعلق. رائٹ ٹو انفارمیشن کے متعلق صوبہ سندھ میں جو قانون سازی کی گئی اس کا نام ہے سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2016، جس کا امپلیمنٹیشن اپریل 2017 سے ہوئی. جس کا مین ایم اور آبجیکٹو یہ ہے کہ گورنمنٹ اداروں کو وہ ٹرانسپیرنسی کی جا سکے، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے، اور شہریوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے انفارمیشن کا حق دیا گیا ہے. وہ اپنی انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے متعلق سندھ میں یہ جو قانون سازی گئی ہے اس میں سیکشن 8 میں پروسیجر ڈیفائن کیا گیا ہے. آئیں آپ کو پروسیجر بتاتے ہیں کس طرح رائٹ ٹو انفارمیشن تک آپ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. سیکشن 8 رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اب سیکشن 8 میں ہر شہری کا حق حاصل ہے کہ وہ پبلک امپورٹنس میٹر میں پبلک اتھارٹیز کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ریٹن اپلیکیشن ہو اردو، انگلش یا سندھی میں، اور ڈیزگنیٹڈ ہر گورنمنٹ ادارے میں ایک ڈیزگنیٹڈ افسر ہے پبلک اتھارٹیز میں کہ وہ ایسی اپلیکیشن کو انٹرٹین کرے گا اور اس کو ایکسیپٹ کر کے ان کو متعلقہ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. اب ریٹن اپلیکیشن ہوگی، ڈیزگنیٹڈ افسر کے پاس آپ سبمٹ کرائیں گے، متعلقہ فیس جمع کرائیں گے. ڈیزگنیٹڈ افسر آپ کو ریسپٹ ایشو کرے گا 3 دن کے اندر، اور نہ صرف ریسپٹ ایشو کرے گا بلکہ ایک یونیک نمبر آپ کی اپلیکیشن کو الاٹ کرے گا جس سے آپ اپنی اپلیکیشن ٹریک کر سکیں گے. فردر یہ ڈیزگنیٹڈ افسر 15 دن کے اندر آپ کی اپلیکیشن کو یا تو ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا. اور ڈیزگنیٹڈ افسر آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے کہ اس ایکٹ میں ایسی کچھ انفارمیشن تک ایکسیس حاصل نہیں ہے، ان گراؤنڈز پر ریجیکٹ کر سکتا ہے. وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں. اگر ڈیزگنیٹڈ افسر سمجھتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن آپ کو دینی چاہیے لیکن متعلقہ انفارمیشن کو میٹریلائز کرنے میں ٹائم لگے گا، تو متعلقہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر آپ سے انفارمیشن دے گا کہ فردر 10 ورکنگ ڈیز کے لیے کے بعد آپ کو متعلقہ انفارمیشن دے دی جائے گی. مندرجہ ذیل گراؤنڈ پر آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. ایسی انفارمیشن جو آپ سوورنٹی آف پاکستان کے خلاف ہو، انٹیگریٹی سیکیورٹی آف ڈیفنس پاکستان کے خلاف ہو، یا پھر کسی کی زندگی کو خطرہ لاحق کرے، کسی کی ہیلتھ کو، سیفٹی کو، فزیکل سیکیورٹی کو، یا پھر بریچ آف پریویلیج آف پارلیمنٹ ہو، پروونشل اسمبلی کا ہو یا نیشنل اسمبلی کا، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو، اس کے متعلق انفارمیشن نہیں دی جا سکتی. یا پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی کے متعلق ہو، یا کسی کمرشل اور فائنینشیل انفارمیشن کے متعلق آپ انفارمیشن مانگ رہے ہوں، یا ایسی انفارمیشن مانگ رہے ہوں جو آلریڈی جس کا ٹرائل پینڈنگ میں ہو، یا ایڈجوڈیکیٹ ہو، یا سب جوڈس ہو، یا جس سے کوئی ٹرائل پہ افیکٹ آ سکتا ہو. ایسی انفارمیشن اگر آپ اپلیکیشن میں مانگ رہے ہیں تو ڈیزگنیٹڈ افسر ایسی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر ان گراؤنڈز میں سے کوئی بھی گراؤنڈ نہیں فال کرتا، آپ کی اپلیکیشن میں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں مانگی گئی جو سیکشن 10 میں دیے گئے گراؤنڈز پر ہو، ان کے علاوہ ہے، تو آپ ایسی ریجیکشن کے خلاف کو چیلنج کر سکتے ہیں سندھ انفارمیشن کمیشن میں. سندھ انفارمیشن کمیشن میں آپ اپنی کمپلین سیکشن 11 کے تحت دے سکتے ہیں. سندھ انفارمیشن کمیشن 45 دن کے اندر آپ کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنے کا پابند ہے. اور اس میں کمپلیننٹ کو یہ پروو کرنا ہوگا کہ ڈیزگنیٹڈ افسر یا پبلک باڈی نے جو بھی آرڈر کیا ہے وہ غلط ہے اور قانونی نہیں ہے. آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو ایکٹ میں ایکسیس دیا گیا ہے، اس ایکسیس میں آپ نے جو انفارمیشن مانگ رہے ہیں وہ کسی کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کر رہی، کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو یا سوورنٹی آف پاکستان کو یا ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف نہیں ہے، یا کسی کی زندگی کو انڈیجر نہیں پہنچا رہی. سندھ انفارمیشن کمیشن کا قیام اور رول کیا ہے؟ سندھ انفارمیشن کمیشن سیکشن 10 کے تحت اس کا قیام عمل میں رہا گیا 3 آفیسرز پر یا 3
پرسنس پر مشتمل ہے، جو گورنر آف سندھ ریکمنڈیشن آف پارلیمنٹ پروونشل پارلیمنٹ کے بعد ریکمنڈ کے بعد ان 3 آفیسر کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے اور کمیشن ان کے تحت قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس کا کمیشن کا کام کیا ہے، پاور اور فنکشن کیا ہے؟ اس کمیشن کا کام، سندھ انفارمیشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ کمپلین کو ریسیو کرنا۔ اگر کسی بھی پبلک اتھارٹی میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے انفارمیشن کے متعلق، وہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی ہے یا ڈیلے ہو گیا یا ایکسیس فیس لے لی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سندھ انفارمیشن کمیشن میں کمپلین فائل کر سکتے ہیں۔ ریٹن کمپلین کے بعد سندھ انفارمیشن کمیشن پریلیمنری انکوائری کرے گا۔ انکوائری کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ٹھیک ہے تو ڈائریکشن ایشو کر سکتا ہے متعلقہ اتھارٹی کو یہ انفارمیشن آپ کو دی جا سکے۔ نہ صرف ڈائریکشن ایشو کر سکتا ہے بلکہ پینلٹیز امپوز کر سکتا ہے، فائن امپوز کر سکتا ہے، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ کر سکتا ہے کہ کیوں انہوں نے فالس یا مس لیڈنگ انفارمیشن دی یا غلط ریجیکشن کیا۔ تھینک یو، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ آج ہم نے سمجھا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت بننے والے قانون کو کس طرح آپ اپلیکیشن سیکشن 8 کے تحت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے تو آپ سندھ انفارمیشن کمیشن میں چیلنج کر سکتے ہیں ایسے آرڈر کو۔ آپ پبلک امپورٹنس میٹر کو کے متعلق انفارمیشن لے سکتے ہیں تاکہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے، بدعنوانی کو ختم کیا جا سکے۔ ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ ایسی انفارمیشن تک پبلک کا رائٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آپ انووک کر سکتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ دیگر کسی موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ کیجیے یا ہم سے رابطہ کیجیے واٹس ایپ پر، ہم ضرور اس پر ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔